غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا. قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کے. ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اس کے لیے جو مشکلیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں. ہوا یہ کہ رائے پتورا جس وقت اس نے دیکھا، چونکہ بانٹ رکھا تھا سماج کو خطوں میں، قبیلوں میں، زبان میں، علاقوں میں، عصبیت پہ بانٹ رکھا تھا. غریب نواز ایک کرنے آئے تھے، ایک کرنے. جب رائے پتورا نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کو بڑا ٹینشن تھا، میرا تختہ نہ پلٹ جائے، میری حکومت نہ چلی جائے. اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کو ختم کرو. جادو کروایا، مشہور بات ہے، جادو کروایا. پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز. آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے. پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو. پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا. آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا، اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے، مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر. کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے. رائے پتورا نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے بس کہ اسے مسل دیا جائے. وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے ہندوستان، اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے. لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، جا اور اس کا قصہ تمام کر دے. اس نے کہا یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ ہنسا اور ہنس کر کے کہا مجھے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا. اس نے کہا اے فقیر، تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جائے یہاں سے. پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے. یہ اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں. یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم بھی ہے. ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے. اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف. یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیں آپ. غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں. ہندوستان، اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے سادی دیو، او سادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے. ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا. ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا. غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے. رشک کی نظر سے دیکھتی ہے اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے. اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے. ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں. ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے. امانتیں دفن ہوتی ہے، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے. اللہ اکبر، اگر نظام الدین یہاں دفن ہے
یہاں کی امانت کا نام ہے. قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قطب الدین یہاں کے باغی اور لٹیرے کا نام نہیں, قطب الدین بختیار کاکی ہندوستان کی امانت کا نام ہے. یہ امانتیں ہندوستان کی, اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی. یہ اس زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے. یہ اولیاء اللہ کے آستانے. اللہ اکبر. تو سرکار سلطان الہند غریب نواز نے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا, تیرے کہنے سے نہیں. کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا. دھمکی دے رہا ہے, مار ڈالیں گے تمہیں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا, اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے. اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں, اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے, ہمیں مار نہیں سکتے. زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے, پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے, نہیں مار سکتے. تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ. نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, پوری نمرودی پارٹی جمع تھی, آگ میں ڈال دیا, مار سکے. فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی. دیکھو تو صحیح, لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان, کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف, کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف, کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف, کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف. اللہ اکبر. وہ یقین پختہ کرو, جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا, اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے, لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا. سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے, میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے. اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا. فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے, نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو, فائدے میں رہے گا, تیری مراد پوری ہوگی, تیری تمنا پوری ہوگی. پیچھے لوگ کھڑے تھے, اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی, جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی, اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ غیب داں نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سادی دیو, تیری مراد پوری ہوگی, تیری بھی مراد, کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی. کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو, کلمے کا ورد کیا کرو, مرادیں پوری ہوتی ہے. کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی, کلمہ پڑھ. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا سن بتاؤں تجھے کیا ہے؟ کہا سن, ایک مورت ہے, ایک مورت ہے, پتھر کی مورت جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراش نے, اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شیدا اور فدا ہے. دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت خانے میں اس مورتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, مجھ سے کلام تو کر, مجھ سے بات تو کر, مجھ سے کلام تو کر. روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی. تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا, اگر تو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی. سیرت النبی کا یہ پہلو, جنات کو کلمہ پڑھانے والا, میرے غریب نواز کی زندگی میں کس شان سے آیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کلمہ پڑھ, اس نے کلمہ پڑھا. کس لیے کہ محبت کیا نہ کروائے. اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے بعد کہا حضور اب اس سے ذرا بات کروا دیں, چلیں اور بات کروا دیں. فرمایا تو خود جا, روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا, آج ہمارے کہنے پہ جا. سبحان اللہ. تاکہ پتا چلے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے, سبحان اللہ. ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے. جب
غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، جا کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں، شاد ہوں میں آج۔ فرمایا ہم نام بدلتے تیرا، تو ہمیشہ شاد رہے گا، تو شادی تھا اب تک، اب تو ہو گیا شادی، شادی کر کے تو شادی ہو گیا، تیرا نام اب تو شادی ہے، تو ہمیشہ شاد رہے گا، شاد رہے گا، یعنی تو آباد رہے گا، خوش رہے گا۔ اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو خوشیاں عطا کی۔ یہ غریب نواز ہے۔ آخری جملہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج ہند کی سرزمین انہی کی برکتوں سے شاد و آباد